دستخط کرو نکاح نامے پر۔ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے وہ اپنے مقابل سرخ لباس میں ملبوس آئینہ کو دیکھتے فتح یابی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ آئینہ نے سرخ نفرت سے لبریز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کے یوں دیدہ دلیری سے آنکھوں میں آنکھیں گاڑنے کی ادا پر گہرا مسکرایا۔ مقابل ایک یہی ادا اسے اس کی جانب کھینچ رہی تھی۔ نہیں کروں گی نکاح میں تم سے، کبھی بھی نہیں کروں گی۔ آئینہ اس کی مسکراہٹ دیکھتے بھر بھر جلتے اشتعال سے چیخی تھی۔ سردار اہل ایوب نے آئیبرو ریز کی اور اس کی جانب دیکھتے ٹیک چھوڑی تھی۔ لگتا ہے تمہیں ساری فیملی کی زندگی عزیز نہیں۔ چلاؤ اسحاق گوری۔ سردار لہجہ اس میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنے گارڈ کو حکم دیا تھا۔ آئینہ کی آنکھوں میں خوف ابھرا اور اس نے ایک طرف گارڈ کی حراست میں موجود اپنے بھائی اور ماں باپ کی جانب دیکھا۔ نہیں، پلیز مت چلاؤ گولی، پلیز نہیں، میں تیار ہوں نکاح کے لیے، میں کر رہی ہوں دستخط۔ وہ نفی میں سر ہلاتے بلند آواز میں چیخی اور اس کی رضامندی پر سردار اہل کی آنکھوں میں فتح یابی کی الواحی چمک نے بسیرا کیا اور وہ مسکراتے اپنے گارڈ کو ہاتھ سے اشارے سے روک گیا۔ عقل مند ہو تم، اور ڈھیٹ بھی، لیکن ڈھیٹوں کو کیسے قابو کرنا ہے یہ سردار اہل ایوب اچھی طرح جانتا ہے۔ مسکراتے ہوئے کہتے وہ گویا آئینے کی بے بسی سے حفظ اٹھا رہا تھا۔ آئینہ نے بھیگی نگاہوں سے اپنے بے بس بھائی اور ماں باپ کی جانب دیکھا جن کے ہاتھ بے دردی سے بندھے گئے تھے۔ منہ پر باندھے گئے کپڑے کی وجہ سے وہ کچھ کہنے سے قاصر تھے۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے کیوں اس گاؤں میں آنے کی خطا کی اور اس نے اپنے دوست کا ساتھ دیا؟ کیوں وہ اس ظالم شخص سے یہ بھر پڑی تھی؟ کیوں کبھی کبھار اپنوں کو بچانے کے لیے انسان کو وہ سب کچھ گزرنا پڑتا ہے جو اسے سخت ناپسند ہوتا ہے، جس سے وہ نفرت کرتا ہے؟ جیسے وہ کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کرتے اپنا آپ اس ظالم جاگیردار کے حوالے کر گئی تھی جس کی آنکھوں میں تمسخر کے ساتھ ساتھ فتح یابی چھلک رہی تھی۔ کسی نے بھی آنکھ اٹھا کر میری سردارنی کی طرف دیکھا تو وہ اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ وہاں موجود گارڈ کی جانب ایک سرد نگاہ ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ پہلے اسے غرض نہ تھی کہ اس لڑکی کو کوئی دیکھتا ہے یا نہیں، لیکن اب وہ اس کی بیوی تھی اور اس کی جانب اٹھنے والی نگاہ کو وہ قطعی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ گارڈ اس کے حکم کی تعمیل کرتے اپنی نظریں جھکا گیا، جبکہ آئینہ تنفر سے اس شخص کی جانب دیکھ رہی تھی جس نے ایک ہی دن میں اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اسحاق، لے جاؤ میرے سسرالیوں کو عزت سے اور احترام کے ساتھ گھر چھوڑ آؤ۔ مسکراتے لہجے میں کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اپنے سامنے بیٹھی آئینہ کے پاس آن کھڑا ہوا، جو اس کی بات پر نفی میں سر ہلاتی اپنے ماں باپ کی جانب بڑھنے لگی تھی، اور اس سے قبل کہ وہ قدم بڑھاتی اس کا بازو اہل نے سخت گرفت میں مقید کیا ہوا تھا۔ کہاں جا رہی ہو سردارنی؟ آئینہ کے پلٹ کر دیکھنے پر وہ مسکراتے ہوئے بولا، چھوڑو مجھے میرے گھر والوں سے ملنا ہے۔ آئینہ اپنا بازو آزاد کروانے کی صحیح کرتے اسے نفرت امیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولی، چھوڑنے کے لیے تھوڑی تھاما ہے، اور اب ملانے کا وقت ختم ہوا، چلو میرے ساتھ۔ دل فریب انداز میں کہتے اسے جھٹکے سے خود کے نزدیک کر گیا۔ آئینہ کی سیاہ نگاہوں میں نفرت کا جہاں امڈ آیا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، چھوڑو مجھے میرے گھر والوں سے ملنا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کو گارڈز کے ساتھ جاتا دیکھ کر تڑپتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ آہل کے چہرے پر سرد موری کے آثار ابھر آئے، اور نکاح کے وقت رخصتی ہوتی ہے اور اس کے بعد لڑکی کو اپنے مزاجی خدا کے ساتھ گھر جانا پڑتا ہے۔ سردارنی، چلو شاباش، چادر سنبھالو اور چلو۔ نرمی سے اس کا گال تھپتھپاتے کہتے وہ اس کا ہاتھ جکڑ گیا۔ آئینہ نے اپنی آنکھوں میں اترتی نمی کو قابو کرتے اس کا گریبان جکڑے، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کیا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ یہ سب مجھے توڑ چکے ہو، میری بے بسی سے سکون محسوس کر رہے ہو، لیکن تمہارا یہ سکون بے سکونی میں بدل دوں گی۔ تم نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کرتے بہت غلطی کی ہے۔ آئینہ علی کسی سے نہیں ڈرتی، اور تم جیسوں سے تو بالکل بھی نہیں، سمجھے؟ شیرنی کی مانند اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ دلیری سے گویا ہوتے اہل کو جبڑے پیچھے پر مجبور کر گئی۔ اہل کی سرخ نگاہوں نے اس کے چہرے سے سفر اس کے ہاتھوں تک کیا جو اس کے گریبان کو جکڑے ہوئے تھے۔ دوسری بار یہ حماقت کر بیٹھی ہو تم، پہلی بار اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ میں عورت ذات پر
ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں اور اس بار نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اب تم میری عورت ہو اور اب تمہیں اس خطا کی سزا ملے گی، انتہائی سرد لہجے میں کہتے وہ اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتے، اس کی کمر سے لگاتے اسے اپنے نزدیک کر گیا، اور اس قدر نزدیک کہ اس کی ناک کی ٹیپ آئینہ کی ناک سے ٹیپ کو چھو رہی تھی۔ اہل کی گرم تپش زدہ سانسیں آئینہ کے چہرے پر پڑتی اس کی نرم جلد کو جھلسانے کا سبب بن رہی تھی۔ کیا سزا دو گے؟ اب میں تمہاری عورت بن گئی ہوں تو تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ پرمٹ مل گیا ہے کیا اب تمہیں میرے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرنے کا؟ ہاں؟ آئینہ اس کی سانسوں کی تپش برداشت کرتے، اپنے ہاتھوں کو آزاد کروانے کی سعی کرتے دانت پیستے ہوئے بولی۔ اہل اس کی بات پر تنزیہ مسکرایا۔ ہوں، کہا نا، عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں ہوں، چاہے وہ اپنی ہو یا غیر۔ وہ اسے باور کروا چکا تھا۔ میں تمہیں اپنے طریقے سے سزا دوں گا۔ اب تو ساری زندگی تمہیں ایک جنگلی جانور، جاہل اور گوار انسان کے ساتھ گزارنی ہے۔ اس کے گلابی لبوں کو اپنے انگوٹھوں کی پور سے سہلاتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں گویا ہوا۔ آئینہ کے پورے وجود میں ایک تیز لہر دوڑ اٹھی، خوف کی۔ وہ بمشکل اپنے تاثرات پر قابو پائے اس کی جانب یوں ہی نڈر پن سے دیکھنے لگی جو اس کے کندھے پر ڈھلکی چادر اس کے سر پر ڈالتے ایک کونے سے اس کا وہ ڈھک گیا۔ یہ پردہ نہیں ہٹنا چاہیے تمہارے چہرے سے۔ تمہارے گھر والے ابھی تک میرے گارڈ کے ہمراہ ہیں۔ تم نے حکم عدولی کی تو وہ سزا بھگتیں گے۔ آئینہ کو اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے دیکھ کر وہ سرد لہجے میں اسے وارن کر گیا تھا۔ آئینہ نے ضبط سے لم پیچھے اور چادر کے کونے سے منہ ڈھکتے اسے نفرت سے لبریز نگاہوں سے دیکھا۔ آہل اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط قدم اٹھاتا باہر کی سمت بڑھا تھا۔ ماضی کی جانب کہاں ہے میری بہن؟ سردار اہل ایوب اس کے بال پچھلی گردن سے جکڑے سرخ انگارہ نگاہوں سے اسے دیکھتے دھاڑا۔ آئینہ کا روم روم کپکپا اٹھا اور اس کی دہشت سے لیکن اس نے ڈرنا سیکھا ہی کب تھا؟ میں نہیں جانتی۔ اپنے بال آزاد کروانے کی صحیح کرتی آئینہ بھیگی آواز میں بولی۔ مخالف کا سرد انداز اس کی جان لبوں پر لے آیا تھا، لیکن وہ اسے اپنے خوف کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں جانتی تم؟ ہاں؟ اہل کے ضبط کی تنابیں ہل چکی تھی۔ یہ لڑکی اس کے منہ پر مکر رہی تھی، رنگے ہاتھوں پکڑ جانے کے بعد بھی۔ ہاں، میں نہیں جانتی۔ آئینہ نے اپنا لہجے کو حتی الامکان مضبوط بناتے جواب دیا تھا۔ جھوٹ مت بولو، ورنہ میں تمہیں تمہاری یہیں پہ قبر بنا دوں گا۔ خود دیکھا ہے میرے گارڈز نے تمہیں سائرہ اور اس لڑکے کے ساتھ بھاگتے ہوئے۔ تم نے کی ہے اس کی مدد اس کی بھاگنے میں، اور تم نے ہماری حویلی کی عزت کو خاک میں ملایا ہے لڑکی۔ اگر یہ سب جھوٹ ہوتا تو رات کے اس پہر تم شہر جانے والی اس سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ جواب دو، کہاں ہے وہ؟ آہل اس کے بالوں کو جکڑے ہوئے جھٹکا دیتے ہوئے بلند آواز میں چیخا تھا۔ آئینہ نے لب باہم سختی میں ملائے اور بالوں سے اٹھتا درد برداشت کیا۔ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ میں نے ان کی بھاگنے میں مدد ضرور کی ہے، لیکن میں سچ میں نہیں جانتی کہ وہ دونوں کہاں جائیں گے۔ آئینہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آہل کی آنکھوں میں قہر برپا ہوا۔ یہ لڑکی کس قدر دیدہ دلیری سے اپنا گناہ قبول کر چکی تھی، اور اس کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات میں ذرا برابر بھی پشیمانی کی رمق موجود نہ تھی۔ تم جانتی ہو تم نے کیا کر دیا ہے؟ تمہاری وجہ سے بھری برادری میں ہماری عزت خاک میں مل گئی ہے۔ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اور تم بڑی دیدہ دلیری سے اپنا گناہ قبول کر رہی ہو۔ آہل نے اپنے سینے پر رکھا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے مروڑتے ہوئے اس کی پشت سے لگایا تھا۔ ہاں، جانتی ہوں میں نے کیا کر دیا، اور مجھے ذرا برابر شرمندگی نہیں اپنے کیے پر۔ شرمندہ تم لوگوں کو ہونا چاہیے، تم تو بھائی تھے اس کے، تمہیں اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ کیسے تم اس کی شادی ایک نفسیاتی مریض سے کروا سکتے ہو؟ مقابل کو ذرا احساس نہ تھا کہ وہ ایک معصوم زندگی برباد کرنے جا رہا تھا۔ وہ مانگ تھی بچپن سے اس شخص کی، ہمارے رسم و رواج کے مطابق اسے اس شخص کے نام ہی ہونا تھا۔ آہل آئینہ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھتے بھر بھر جل اٹھا تھا۔ مانگ؟ تم لوگ ظالم ہو، جنگلی ہو، تم خود کو سردار کہتے ہو۔ میں تھوکتی ہوں تم پر، تمہاری سرداری پر، کیونکہ سردار ایسے نہیں ہوتے، انہیں انصاف دلانے کے تحت پر بٹھایا جاتا ہے، ناانصافی کرنے کے لیے نہیں سردار بنایا جاتا۔ تم ایک ظالم جنگلی گوار ہو، اور تم ہی کیا، تمہاری حویلی میں موجود ہر مرد جنگلی گوار اور جاہل انسان ہے۔
بالوں پر بڑھتی اس کی گرفت کے سبب آئینہ کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو رہا تھا، لیکن کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے، وہ اپنے درد کو برداشت کرتے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سرد لہجے میں کہتے۔ آہل کا چہرہ آہانت کے سبب سرخ کر گئی۔ آہل کی انا پر گہرا وار ہوا کہ اس کی مردانہ انا بلبلا اٹھی۔ میں جاہل گوار اور جابر انسان ہوں، کیسا ہوں کہ تمہیں ساری زندگی اسی جاہل گوار جابر سردار کے ساتھ اس کی سردارنی بن کر گزارنی پڑے۔ ہاں، تیش اور اشتعال کا لاوا تھا جو اس کے سینے میں جل اٹھا تھا۔ بس اس کا بس نہ چلا تھا سامنے کھڑی لڑکی کو زندہ زمین میں درگور کر دے۔ جس قدر اس لڑکی کی جانب وہ ان موجودہ دنوں میں کھینچا چلا جا رہا تھا، اس قدر اس وقت وہ نفرت کے قابل لگ رہی تھی۔ اور کیوں نہ کرتا وہ نفرت اس لڑکی سے، اس کی عزت ہاتھ میں ملا دی، اس سردارنی پر سوال اٹھایا تھا۔ آئینہ کی رنگت تیزی سے سفید پڑی تھی۔ وہ اس شخص کے ساتھ ایک لمحہ گزارنے کا سوچ نہیں سکتی تھی، کجا کہ ساری زندگی تمہاری خام خیالی ہے۔ یہ میں اور تم سے شادی کروں، تمہارے ساتھ زندگی گزاروں؟ کبھی نہیں۔ میں مرنا پسند کروں گی، لیکن ایک ایسے شخص سے شادی کبھی نہیں کروں گی جو آنکھوں ملا بھی اندھا ہو۔ آئینہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ آہل اپنے جبڑے سختی سے پیچھ گیا۔ اپنی ذات کی نفی میں اس کی انا پر گہری چوٹ پہنچائی تھی۔ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھے اپنے چہرے پر ضبط سے ہاتھ پھیر گیا اور ایک نظر اپنے عقب میں کھڑے اپنے باپ اور تایا پر ڈالی، جو ہاتھ میں گن تھامے اسے مارنے کو تیار کھڑے تھے، اور پھر نظریں اس کے نازک وجود کی جانب مرکوز تھی، جو گلابی پیلے امتزاج کے لہنگے میں دوپٹہ کندھے پر ڈالے، بکھرے بال لیے گہری سانس بھرتے نڈر انداز میں اس کی جانب دیکھ رہی تھی، گویا اس لڑکی نے ڈرنا سیکھا ہی نہ تھا۔ دیکھتے ہیں تم کیسے مجھ سے شادی نہیں کرتی۔ اس کے نزدیک آتے، اس کے چہرے پر جھکتے، دانت پر دانت جمائے، گویا وہ اس کی گردن کی مخصوص رگ کو دباتے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر گیا تھا۔ اس سے قبل کہ آئینہ کا نازک وجود زمین بوس ہوتا، وہ اسے اپنے بازوؤں میں قید کر گیا۔ آہل، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ لڑکی موت کی حقدار ہے، چھوڑو اسے، میں اسے ابھی گولیوں سے بھون کر مار ڈالوں گا۔ عارف صاحب آہل پر گرجے تھے۔ آہل نے جبڑے سختی سے پیچھے اور اس کی جانب دیکھا۔ تایا، اس لڑکی کی سزا موت نہیں، اس لڑکی کی سزا قید ہے جو میں اسے دوں گا، اور اسے سزا دینے کا اختیار بھی صرف میں رکھتا ہوں اور کوئی نہیں۔ سرد لہجے میں اسے جتاتے وہ آئینہ کو لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ ایوب صاحب نے بیٹے کی پشت کو گہری نگاہوں سے دیکھا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اسے نرمی سے لٹاتے وہ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو نرمی سے پیچھے کر گیا۔ صرف تمہارے لیے سردار اہل۔ ایوب نرم ہوا، لیکن تم نے اسے پھر پتھر بنا دیا۔ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے دھیمے لہجے میں، بے تاثر لہجے میں کہتا ہوا وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر پرجمان ہوتے۔ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ اس کے عقب میں گارڈ کی لاتعداد گاڑیاں بھی رواں ہوئی تھیں۔ ایوب صاحب اور عارف صاحب گاڑی میں سوار ہوتے حویلی کی جانب بڑھ گئے، جہاں صف ماتم سا چھا گیا تھا۔ خوشیوں کی شہنائیاں ماتم میں بدل چکی تھیں۔ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ آئینہ علی سردار آہل ایوب کی لاڈلی بہن سائرہ کی بہترین دوست تھی۔ دونوں یونی میں ساتھ زیر تعلیم تھے۔ جہاں سائرہ ایک تنگ ذہنیت گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، وہیں آئینہ کو ہر قسم کی آزادی دی گئی تھی۔ وہ ایلیٹ کلاس میں ہونے کے سبب حسینی ڈر اور بے خوفی کی زندگی گزارتی تھی، سچ اور حق کا ساتھ دینے والی اور غلط کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جانے والی۔ آئینہ کے والد علی صاحب اپنی زوجہ حمیرہ اور بیٹے حمزہ کے ہمراہ شہر میں مقیم تھے۔ سائرہ یونی کے ایک لڑکے فاروق کو پسند کرتی تھی۔ پسندیدگی دونوں کی جانب سے تھی، لیکن سائرہ اپنے گھر میں رائج رسم و رواج اور قانون کی وجہ سے بے بس تھی۔ وہ بچپن سے اپنے تایازاد کزن سے منسوب تھی، جو نفسیاتی ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے عمر میں 15 سال بڑا تھا۔ سائرہ نے اپنی پسند کی بابت حویلی میں سب کو بتایا تھا، کوشش کی تھی انہیں منانے کی، لیکن اس کا جان نچھاور کرنے والا بھائی تک نہیں مانا تھا۔ مجبوراً اس نے آئینہ سے مدد مانگی تھی، اور آئینہ یہ سب سنتے اشتعال سے پاگل ہو اٹھی تھی۔ وہ حویلی بظاہر سائرہ کی شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی، لیکن مائیوں کی رات ہی وہ اسے اور فاروق کو بھگانے میں مدد دے کر خود پھنس چکی تھی۔ حویلی میں تعینات گارڈ انہیں دیکھتے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ جب وہ ان دونوں کو شہر جاتی آخری بس میں سوار کرتے، خود گارڈز کے آگے جا کھڑی ہو گئی تھی۔ جب گارڈز کے ہمراہ
سردار آہل ایوب کو دیکھتے وہ اپنے دل کو خوف کے سبب دھڑکنے سے روک نہیں پائی تھی۔ وہ جتنے دن حویلی میں رہی تھی اس شخص کی ذات کے رعب اور دبدبے سے واقف ہو چکی تھی۔ اس شخص کی دہشت سے حویلی کیا گاؤں کا ہر فرد خوف کھاتا تھا۔ وہی دوسری جانب سردار آہل جو اس لڑکی کی شوخ اور چنچل اور نڈر انداز کو دیکھتے اس کی جانب متوجہ ہوتے اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا، لیتے ہوئے اس کی ذات میں اسے کہیں نہ کہیں اس کے دل میں آئینہ کے لیے پسندیدگی بھی اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ اس کی اس حرکت کے بعد اس کی پسندیدگی نفرت تلے دب چکی تھی۔ آئینہ کے ہوش میں آتے ہی اس کے سامنے نکاح نامہ اور قاضی صاحب لے کر آیا۔ آئینہ اپنی ضد کی پکی اپنی بات پر قائم تھی کہ وہ نکاح نہیں کرے گی، لیکن اپنی ماں باپ اور بھائی کو اس کی قید سے دیکھتے اسے مجبوراً یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑ گیا تھا۔ آہل بچے، یہ کیا کیا تم نے؟ تم کیسے اس لڑکی کو اس خاندان کی بڑی بہو بنا سکتے ہو جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی؟ نازیہ بیگم آہل کی ہمراہ کھڑی آئینہ کو نخوت سے دیکھتے آہل سے مخاطب ہوئی تھی۔ آئینہ نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی۔ اماں بھی، جب تک سائرہ نہیں مل جاتی یہ اسی حویلی میں رہے گی، میری بیوی بن کر، میری عزت بن کر، اور آپ سب کو اسے قبول کرنا ہوگا۔ آہل نے سنجیدگی سے کہتے آئینہ کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ آئینہ اپنے دانت کچکچا گئی۔ اس شخص کی گرفت میں مقید اس کا ہاتھ سرخ ہو گیا اور اس کی گرفت انتہائی سخت تھی کہ آئینہ کو اپنے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ تم چاہتے ہو کہ ہم اس بزدل لڑکی کو قبول کریں جس کی وجہ سے ہماری زمانے بھر میں رسوائی ہوئی ہے؟ آہل، ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ آہل کی تائی شازیہ بیگم تیز لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ آئینہ نے ضبط سے سرخ ہوتی ہوئی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ اپنی ذات کے خلاف وہ ایک لفظ نہیں سن سکتی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر اس کا منہ نوچ لے۔ تائی، میں نہیں چاہوں گا کہ میری بیوی کے لیے کوئی اس طرح کے لفظ استعمال کرے۔ اس نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا میں اسے ہر پل دوں گا، لیکن صرف میں، میرے علاوہ کوئی اسے سزا دینے کا حقدار نہیں۔ سرد لہجے میں گویا وہ انہیں وارن کر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں آئینہ پر اس حویلی کی عورتیں ٹوٹ پڑیں گی، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو رلانے، تڑپانے اور سزا دینے پر صرف وہ اختیار رکھتا تھا۔ اماں جی، اسے سجائے نئی نویلی دلہن کی طرح میرے کمرے میں چھوڑ آئیں، میں ڈوری سے کام نپٹا کر آتا ہوں۔ وہ آئینہ کا ہاتھ چھوڑے نازیہ بیگم کی جانب مخاطب ہوتے ہوئے اسے متوجہ ہوا، جو نفرت سے لبریز نگاہوں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ اس شخص کے لیے کبھی اپنے آپ کو نہ سجاتی۔ نہ کرنے کا حق نہیں تمہیں، تم یہاں سزا بھگتنے آئی ہو، پسندیدہ عورت بن کر نہیں کہ میں تمہارے نخرے برداشت کروں گا۔ میرے حکم کی نفی کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہارے ماں باپ ابھی تک شہر نہیں پہنچے ہیں۔ وہ نامحسوس انداز میں اسے دھمکی دینے کے ساتھ ساتھ اس کی حیثیت بھی اسے باور کروا گیا تھا۔ آئینہ کو حتق کا احساس ہوا۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھے لب باہم سختی سے ملائے اس کی جانب دیکھنے لگی، جو مونچھوں کو تاؤ دیتا اس پر ایک گہری نگاہ ڈالے وہاں سے بھاری قدم بڑھا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی نازیہ بیگم اس کے پاس آتے اس کا ہاتھ تھام گئی، اور اس لڑکی کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہ تھی، لیکن اپنے بیٹے کا کہا بھی نہ مان کر اسے خود سے خفا نہیں کر سکتی تھی۔ لو بھابھی، چل گیا تمہارے بیٹے پر اس لڑکی کا حسن کا جادو، جو اپنی عزت خاک میں مل جانے کے باوجود اسے اپنے نگاہ میں لیتے حویلی کی بڑی بہو بنا گیا۔ کہاں کی سزا؟ یہ سزا تو نہ ہوئی نا، یہ تو عیش و عشرت والی زندگی گزارے گی۔ اب شازیہ بیگم نفرت امیز نگاہوں سے آئینہ کی جانب دیکھتے طنزیہ مسکراتے ہوئے بولے۔ آئینہ نے سرخ نگاہوں سے کا رخ ان کی جانب کیا۔ اس حویلی کی بڑی بہو بننا سزا سے کم نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک یہ عیش و عشرت والی زندگی ہوگی، میرے نزدیک میں ایک زندان میں پھنس چکی ہوں، اور ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی کا ہر لمحہ گزارنا جس سے آپ نفرت کرتے ہو، جو جابر ہو، جس میں انسانیت نہ ہو، میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ سردار آہل کی زوجیت میں آنے سے زیادہ میں مرنا پسند کرتی، لیکن اس نے سزا مجھے بہت سوچ سمجھ کر منتخب کی۔ ایک بار مار دیتا تو قصہ تمام ہو جاتا، وہ مجھے اپنے ساتھ رکھتے پل پل مارے گا۔ آئینہ طنزیہ مسکراتے انہیں جواب دے گی۔ شازیہ بیگم کچھ نہ بول پائی، جبکہ نازیہ بیگم کنگ سی ہوئی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کہاں جانا ہے بتا دے مجھے، میرے جنازے کی تیاری کرنی ہے۔ انہیں خاموشی دیکھتے وہ نازیہ بیگم کی جانب مخاطب ہوئی، جو سر کو ہم دیتے اسے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔
وہ پہلے ہی بہت کم گو اور ثابت قدم عورتیں تھیں۔ بیٹی کا اقدام انہیں توڑ گیا تھا، لیکن وہ خاموش اور صبر کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ یہاں کے روایتی جوڑے میں ملبوس اس عالی شان کمرے کی گلاس وال کے پاس کھڑی سیاہ آسمان پر چمکتے چاند کی جانب دیکھ رہی تھی، جو اندھیری زمین کو اپنی چاندنی سے روشن کر رہا تھا اور ایک ہی دن میں اس کی پوری زندگی بدل چکی تھی اور اس کے خواب ٹوٹ چکے تھے، اور وہ اپنی ایک آزاد پرندے سے ایک قید پرندے میں بدل چکی تھی جو ایک شاطر شکاری کی شکار میں گرفتار تھا۔ گہرے سانس لیتے اس نے پلکیں جھپکتے اپنی آنکھوں میں ٹھہری نمی کو خود میں جذب کرنا چاہا۔ جب کمرے کا کھلا دروازہ آئینہ کا دل سہم اٹھا، لیکن وہ پلٹی نہ۔ بھاری قدموں کی دھمک رفتہ اس کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتی گئی۔ آہل نے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگاتے، اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھتے، اس کی کمر سے ہاتھ گزارتے اس کے پہلو پر رکھتے، اس کی کان کی لو کو لبوں سے چھوا۔ آئینہ کانپ اٹھی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ایک جنگلی گوار جابر سردار کی سردارنی بن کر اس کی کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوتے، اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا، اور اس کے لہجے کی مسکان میں عنصر تھا۔ آئینہ نے ضبط کے کڑے پہرے خود پر بٹھائے۔ ناگوار، انتہائی ناگوار، مجھے اس قدر ناگوار گزر رہا ہے تمہاری زوجیت میں آ جانا کہ میں خدا سے اپنی موت کی مانگ رہی ہوں۔ سردار آہل ایوب، وہ چاند کو یک تک دیکھتے بے تاثر لہجے میں گویا ہوتے۔ آہل کے سینے میں آگ دہکا گئی۔ آہل نے جبڑے سختی سے پینچے، اس کے پہلو پر دہکا گئی تھی اور گرفت مضبوط کی تھی۔ مانگتی رہو دعا، کیونکہ اب موت ہی تمہیں مجھ سے رہائی دلوا سکتی ہے۔ زندہ تو تم میری قید سے آزاد بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ مرنے کے بعد بھی تم میری ہی رہو گی۔ تمہاری قبر کے کتبے پر میرا نام درج ہوگا۔ زوجہ آہل ایوب، آہل گمبھیر لہجے میں کہتے اس کی گردن پر اپنے سلگتے لب ضبط کر گیا۔ آئینہ کے وجود سے مہکتی اٹھتی مہک اسے مدہوش کر رہی تھی۔ آئینہ کی برداشت سے باہر ہوا اور اس کا سلگتا لمس اس کی گردن کی جلد کو جیسے جھلسا رہا تھا۔ وہ پلٹتے اس کے سینے پر ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور کر گئی۔ مجھے زیر کرنا چاہتے ہو؟ میرے نزدیک آتے تو میرے وجود پر اختیار حاصل کرتے، مجھے مزید بے بس کرنا چاہتے ہو؟ سردار آہل، وہ زخمی شیرنی کی مانند گرا اٹھی۔ حق رکھتا ہوں میں تم پر، حق ہے یہ میرا، جسے وصول کرنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں۔ آہل اس کے جھٹکنے پر تہش میں اشتعال سے پاگل دھاڑ اٹھا تھا۔ اور کر ہی کیا سکتے ہو تم؟ جابر انسان جس میں احساس نہیں، نن بے حس ہو تم، بے حس، بلکہ بے حس نہیں، تم نامرد ہو جو عورت کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نامردوں کی طرح تم نے میرے گھر والوں کو اغوا کرتے مجھ سے نکاح کیا۔ اگر اتنی ہی مردانگی تھی، سنا تم نے، تم بے حس انسان سنگ دل ہو، نامرد ہو۔ آئینہ کا ضبط ختم ہوا تھا اور وہ آپے سے باہر ہوتے بنا لفظوں پر غور کیے چیخ اٹھی تھی۔ آہل کو اپنی رگوں میں دوڑتا ہوا خون لاوے میں بدلتا محسوس ہوا۔ سینے میں لگی آگ بھڑک اٹھی تھی اور وہ پورے وجود کی رگیں پھولتے اس کے اشتعال کو ظاہر کرنے چہرے کی رنگت خطرناک حد تک سرخ ہوئی تھی۔ ایک ہی جست میں اس تک آتے وہ اسے بیڈ پر بے دردی سے پھینکتے اس پر حاوی ہوا۔ آہل! آئینہ چیخ اٹھی۔ وہ ہونک بنی اپنے اوپر کالی گٹا کی مانند چھائے آہل کو دیکھنے لگی، جس کی سرخ لہو رنگ آنکھیں اور چہرے پر پتھریلے تاثرات دیکھتے اس کا روم روم کپکپا اٹھا تھا۔ زبان تالو سے جا چپکی۔ تمہیں بتاؤں گا میں اب کہ مرد کیا ہوتا ہے۔ تم نے میری مردانگی پر سوال اٹھایا ہے۔